حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شروانی رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. ان کے دو سسر ہیں مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. اور یہ جو ملفوظات چھپے ہوئے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 10-12 جلدیں، وہ زیادہ لکھی ہیں مولانا جلیل احمد صاحب شروانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ہمارے استاد کے والد نے. اور ان کا ایک قصہ جواہر الفقہ میں بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مولانا جلیل احمد صاحب شروانی رحمہ اللہ، جن کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو یہ مولانا جلیل احمد شروانی کا کچھ مسئلہ پیش آیا وقف سے متعلق، وقف علی الاولاد سے متعلق مسئلہ تھا. یہ بڑے نواب تھے اپنے علاقے کے، مگر اپنی زمینیں وغیرہ چھوڑ کر یہ تھانہ بھون آ گئے اور خانقاہ میں رہنے لگے. ساری زندگی پھر انہوں نے خانقاہ میں گزاری، اور ان کا جو آبائی جگہ تھی جہاں کے نواب تھے، بہت زمینیں تھیں، ان کو چھوڑ دیا، کچھ وقف علی الاولاد کر دی. تو وقف علی الاولاد جب کی تو اس میں ایک فقہی مسئلہ کوئی پیش آیا، تو انہوں نے مسئلہ پوچھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا پہلے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مفتی شفیع صاحب دارالعلوم دیوبند میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کچھ مختلف جواب دیا. تو پھر دونوں میں خط و کتابت ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دلائل دیے، اور حضرت میرے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت آپ نے جو فرما دیا میرے سر آنکھوں پر، لیکن طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ ویسے تو مجھے آپ کی فرمان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن طالب علمانہ مجھے یہ شبہات پیدا ہو رہے ہیں. پھر حضرت نے جواب دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خط و کتابت ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب کافی خط و کتابت ہو گئی تو دیکھو آگے سننے کی بات بتا رہا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی شفیع صاحب کو لکھا کہ بھئی دیکھو اب ماشاءاللہ جتنے پہلو تھے وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے، مگر مجھے آپ کی بات پر شرح صدر نہیں ہو رہا، اور آپ کو میری بات پر شرح صدر نہیں ہو رہا. تو ایسا ہے کہ آپ اپنے موقف پر رہو، میں اپنے موقف پر رہتا ہوں، اور جو سائل ہیں ان کو ہم اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ آپ کے مسئلے پر عمل کر لیں، اور چاہیں تو میرے مسئلے پر عمل کر لیں. اب یہ کون لکھ رہا ہے؟ شیخ، استاد. کس کو؟ اپنے خلیفہ کو، مرید کو، شاگرد کو. مولانا پتہ نہیں آپ لوگ اب کس دنیا کے رہنے والے ہو، ہم نے تو کچھ اور ہی دنیا دیکھی تھی. تو شیخ لکھ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، بہت بات ہو گئی، آپ اپنے مس پر رہو، ہم اور جو سائل ہیں مولانا جلیل احمد، تو ان کو ہم اختیار دے دیتے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جلیل احمد سے کہا کہ بھئی اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو میرے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لو، اور چاہو تو مفتی شفیع صاحب کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کر لو. تو مولانا جلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت اگر آپ مجھے اختیار دے رہے ہیں تو میرے دل کو تو وہ بات لگتی ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب فرما رہے ہیں، اس لیے میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بالکل ٹھیک ہے. ہمارے اکابر تو بہت ہی اللہ والے لوگ تھے، اور ان کے ہاں یہ سختیاں نہیں تھیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار دے دیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے مرید، ان کے خلیفہ نے شیخ کے مذہب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو اختیار کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ادنیٰ سی ناگواری نہیں ہوئی، کیونکہ اختیار خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے جواہر الفقہ میں، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ ساری یہ بات لکھی ہے. پھر کہا ہے کہ دیکھو یہ تھے ہمارے اکابر کے، اور علمی اختلاف کیسا ہوتا تھا ان حضرات کا.